علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کے لیے دو بڑے سرپرائز تیار ہیں اور اکتوبر کے بعد عمران خان کو سرپرائز پر سرپرائز ملیں گے۔ سرپرائز دینا تو عمران خان صاحب چاہتے تھے، مارچ سے عمران خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا سرپرائز دوں گا، بڑا سرپرائز دوں گا، لیکن ابھی تک عمران خان کو سرپرائز مل رہے ہیں۔ لیکن اب جو سرپرائز ملنے جا رہے ہیں، جن کی تیاری مکمل کی جا چکی ہے، اب صرف اس کا افتتاح یا رونمائی مہورت ہونا باقی ہے، وہ اکتوبر کے بعد ہوگا۔ اکتوبر تک حکومت اپنے دیگر معاملات جو ہے وہ سنبھال لے گی، اور خاص طور پر سیلاب کی جو صورتحال ہے اس سے قدرے کسی حد تک حکومت جو مصروف ہے اس سے کچھ بہتر پوزیشن میں آ جائے گی، تو اس کے بعد جو پولیٹیکل جنگ ہے وہ حکومت تیز کرے گی۔ ویسے بھی نومبر کے بعد عمران خان صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر نومبر تک اپنی باتیں منوانے میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ پھر اپنی خیر نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے سارا کچھ جھونکا ہوا ہے اپنی اس نومبر سے پہلے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ ایک تو سرپرائز وہ ہیں جو عمران خان صاحب دینا چاہتے ہیں، ایک وہ جو عمران خان صاحب کو مل رہے ہیں، لیکن ایک سرپرائز عوام کو مل رہا ہے، اور وہ ہے مہنگائی کا، اور انتہائی بدترین مہنگائی کا، شدید مہنگائی کا۔ آج میں خبر پڑھ رہا تھا 135 روپے کلو ہو گیا وہ آٹا، اور آٹے نے وہ ہم سندھی میں کہتے ہیں متیوں مجھائے چڑھن، مت مار دی ہے آٹے نے، سب کی مت مار دی ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ ملک کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر اور جو لوگوں کی ایک ایک چیز پر نقل اتارا کرتے ہیں، کبھی محمود خان اچکزئی کی چادر اوڑھنے پر جلسے میں کنٹینر پر کھڑے ہو کر ان کی نقل اتارتے ہیں، کبھی بلاول بھٹو زرداری کو بلاول صاحبہ کہتے ہیں، کبھی پانی آتا ہے، زیادہ پانی آتا ہے والا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کانپے ٹانگنے والا۔ تو عمران خان صاحب کا لگتا ہے کہ اپنا بھی مہنگائی نے عمران خان صاحب کی مت مار دی ہے۔ شاید اب عمران خان صاحب کو خود اپنے پلے سے خرچ کر کے اپنا گھر چلانا پڑ رہا ہے۔ شاید علیم خان نہیں ہیں، جہانگیر ترین صاحب نہیں ہیں، وہ جو عمران خان صاحب پر مہربان تھے، جو عمران خان صاحب کے خرچے اٹھایا کرتے تھے۔ اب تو آپ دیکھیں عمران خان صاحب ایک جلسے کے لیے بھی، خان صاحب کو جب یہ لوگ نہیں ہیں، ایک جلسے کے لیے بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ 100 روپے کا چندہ اکٹھا کرنے کی کال دیتے ہیں۔ ہر تحریک کے مرحلے سے پہلے عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو آتی ہے آپ کے سامنے، اور اس ویڈیو میں ہوتا ہے کہ جی میں تحریک چلانے جا رہا ہوں، حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور آپ فنڈ ریزنگ میں حصہ ڈالیں، مجھے پیسہ دیں، چندہ دیں۔ اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے 2 4 5 ڈالر، 100 پاؤنڈ، 200 پاؤنڈ، 2000 پاؤنڈ، ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں پر جتنے امیر لوگ جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں پیسہ چندہ، ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر عمران خان صاحب کا کچن چل جاتا ہے۔ تو اب جب حساب کتاب سے کپتان کچن چلانے شروع ہو گئے ہیں، اور جب ان کو ہیلی کاپٹر اور جہاز ابھی تک ان کے پاس ہیں اپنے، وہ سرکار کے ہیں، تو خیر، تو پھر ان کی مت ماری گئی ہے۔ مہنگائی ہو رہی ہے، پہلے مہنگائی جب عمران خان صاحب کے زمانے میں ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے مہنگائی ہو رہی ہے، تو عمران خان صاحب روزانہ، آپ دیکھ لیں اس وقت وہ کہتے تھے پاکستان میں آج بھی خطے سے کم ہے مہنگائی۔ پھر اس وقت وہ موازنہ کرتے تھے کہ برطانیہ میں مہنگائی کتنی ہے اور پاکستان میں کتنی ہے، امریکہ میں کتنی ہے، پاکستان میں کتنی ہے، ناروے میں کتنی ہے، پاکستان میں کتنی ہے، کینیڈا میں کتنی ہے، پاکستان میں کتنی۔ تب بھی ہم کہا کرتے تھے کہ وہ بھائی مہنگائی، وہاں چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہوں گی ہمارے پاکستان کی نسبت، لیکن وہاں پر لوگوں کی انکم کیا ہے، پر کیپٹا انکم کیا ہے۔ ہماری پر کیپٹا انکم کے مطابق تو جو مہنگائی ہے وہ لوگوں کو، فرض کر لیں ایک بندہ جو مہینے کی تنخواہ کماتا ہے، اس کی تنخواہ پہلے 5 دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اب تو خیر بجلی کے بل، جتنا ظلم لوگوں کے اوپر بجلی کے بلوں کی مد میں ہو رہا ہے، تو عمران خان صاحب تب کہا کرتے تھے، تب حساب کتاب بتایا کرتے تھے، نہیں ہمارے یہاں اتنی مہنگائی نہیں ہے۔ اور تب شاید اسی وجہ سے بھی ان کو مہنگائی کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ گھر خود نہیں چلاتے تھے، اب خود کر چلانا پڑ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر کپتان صاحب کی بھی مت ماری گئی ہے، اور کپتان صاحب کہتے ہیں کہ جی آٹا 100 روپے لیٹر کراچی میں، 116 روپے لیٹر آٹا ہو گیا لاہور میں، 135 روپے آٹا جو ہے وہ لیٹر، عمران خان صاحب کی زبان بول لیتے ہیں، وہ ملک کے مختلف حصوں میں خبریں آ رہی ہیں۔ ایکسپریس نیوز نے پوری ڈیٹیل رپورٹ دی ہے، میں اس کو رپورٹ پوری نہیں پڑھ رہا، لیکن آٹا اگر 100 روپے سے کراس کر گیا ہوا ہے تو سوچیں مہنگائی کہاں پہنچ چکی ہوگی، لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ چلیں سبزیاں، پھل فروٹ وغیرہ کا تو ہم کہتے تھے کہ جی کیونکہ وہ اپنا سیلاب میں، مطلب سبزیاں زیادہ تر سندھ میں آتی ہیں، اور خاص طور پر جو سندھ کا جو سبزیاں دینے والا علاقہ ہے وہ سارا کا سارا ڈوبا ہوا ہے۔ سندھ تو ویسے پورا کا پورا ڈوبا ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ذرا شارٹیج ہوئی،
महंगाई हो गई, आलू प्याज टमाटर हर चीज़ महंगी हो गई। आटा ज़ाहिर है अपना गंदम की किल्लत हो गई है। अब कहा जा रहा है कि मेरा ख्याल है 53 दिनों के लिए हमारे पास ज़खायर हैं, उसके बाद हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो इस वजह से अब जो सूरत हाल है वो होती जा रही है संगीन गंभीर, लोगों को सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ मिल रहे हैं। अगर हुकूमत चाहती है इस बहरान से निकलने के लिए कि जी ये बहरान अभी, क्योंकि अभी तो है, अभी इससे निमटने के लिए हुकूमत को बाहर से गंदम मंगवानी पड़ेगी, और ये बहरान इमरान खान साहब भी छोड़ कर गए हैं गंदम का भी। ये मतलब कहते थे कि जी अभी भी कहते हैं जी हमारे ज़माने में 4 बड़ी फसलें महा फसलें हुई, महा पैदावार हुई, तो महा पैदावार हुई तो गई कहाँ। तो बहरहाल अब अगर ये हुकूमत चाहती है कि हम खुराक के बहरान का शिकार ना हों जो सर उठा रहा है अभी, क्योंकि सिंध में, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिंध में पानी अगर नहीं निकलता और फिर उसके अलावा किसानों को अगर हुकूमत मरात नहीं देती, अगर पानी उतर जाता है तो लोग इस काबिल नहीं होंगे, काश्तकार इस काबिल नहीं होगा कि वहाँ पर अपना काश्तकारी कर सके। तो उनको बीज, डीज़ल, बिजली, हर चीज़ जब तक फ्री नहीं दी जाती तब तक हम बहरान से नहीं निकल पाएंगे। फिर हमें बेशक 8,000 9,000 रुपये फी मन जो है बाहर से गंदम मंगवानी पड़े, 7,000 तो पहले मंगवाई थी ना। तो हम अपने किसान को, अपने काश्तकार को अगर हम 4-5 हज़ार रुपये मन गंदम दे देते हैं, ऐलान कर देते हैं, तो फिर आपको किसान बहरान से निकाल लेगा। फिर ये जो खबरें आ रही हैं महंगाई की, फिर हुकूमत सब्सिडाइज़ कर ले, उधर बाहर को जो देना है, दूसरे लोगों को जो देना है, तो अपने किसान को दे दे, तो उससे वो सारा पैसा वापस आएगा मार्केट में। तो सादा सा फार्मूला है। उसके बाद अगर हमारी जो ज़रूरी मईशत उठेगी, जो देहातों में खुशहाली आएगी, तो वो खुशहाली बराह रास्त उसका असर शहरों पर होगा, सनत पर होगा। तो बहरहाल एक तो ये सरप्राइज़ जो है लोगों के लिए बदतरीन सरप्राइज़, ये मैंने कहा इस पर भी बात ज़रा ज़रूरी है। हम ज़्यादातर सियासत पे ही हमारे लोग सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो सियासत पर ही ज़्यादातर बात होती है। सैलाब पर बात करें तो लोग उस तरह सुनते नहीं है, लोगों का मौजू नहीं, मतलब क्या होता है, पसंदीदा मौजू नहीं है सैलाब। तो खैर अच्छा, अब सियासत पर ही आ जाते हैं, पसंदीदा मौजू पर। सरप्राइज़ इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब ने अक्टूबर, अभी वो बना रहे हैं प्लान, चलें एहतजाज की कॉल देंगे। अभी मेरा ख्याल है जो, या हो सकता है जब तक मेरी व्लॉग आप तक पहुँचे तो तब तक आपके पास ये खबर आ चुकी हो कि इमरान खान साहब ने कॉल दे दी हुई है। अब इमरान खान साहब, वो आपको याद होगा जब कश्मीर मोदी ने हड़प लिया था, कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का खुसूसी स्टेटस ख़त्म करके, तो उसके बाद इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि जी हम हर जुम्मे को 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। एक जुम्मे को 1 मिनट के लिए खड़े, उसके बाद इमरान खान साहब भूल गए। तो डट के नहीं खड़े हो सकते ना, मसला ये है इमरान खान साहब का, डट कर नहीं खड़े हो सकते। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो हफ्तावार एक दिन मुकर्रर करके प्रोटेस्ट की कॉल देंगे और फिर ख़ुद अपने घर में बैठकर खिताब करेंगे, क्योंकि जो चंदे के पैसे आए थे जलसों के लिए, मेरा ख्याल है वो अब ख़त्म हो गए। अब नया चंदा इकट्ठा करेंगे, लेकिन चंदे के साथ साथ देखेंगे आंखें, चेहरे देखेंगे कि भाई उधर कितना गुस्सा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने सबको तपाया हुआ है, बहुत ज़्यादा तपे हुए लोग। तो इसी वजह से सरप्राइज़ इमरान खान साहब के लिए तैयार पड़े हुए। सरप्राइज़, सबसे बड़ा सरप्राइज़ जो है इमरान खान के लिए, वो मैंने पिछले व्लॉग में बात की थी, मैंने आगाज़ में, लेकिन टाइम बहुत हो गया था तो मैंने इस व्लॉग के लिए छोड़ दिया था। एक तो है पंजाब का सरप्राइज़, और वो पंजाब का सरप्राइज़ मुमकिन है अक्टूबर से पहले या अक्टूबर के मिड अक्टूबर तक खान साहब को मिल जाए। उसके लिए वो क्या, आपको मैं जुमला एक मुझे याद आ रहा है परवेज़ इलाही साहब का। जब आसिफ जरदारी पहली बार परवेज़ इलाही से मुलाकात करने गए थे इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में साथ देने के लिए, और उसके बाद जब परवेज़ इलाही ने मीडिया टॉक की थी तो उन्होंने कहा था कि जी हम देखेंगे, अभी तक तो कुछ पका नहीं, देख पकेगी तो फिर देखेंगे, अभी तक तो सामान इकट्ठा हो रहा है, फिर क्या निकलेगा वो तो जब देख पकेगी तो पता चलेगा। तो देख पक चुकी हुई है, अब सिर्फ ढक्कन उतारना बाकी है इस बार परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़। उस वक्त परवेज़ इलाही उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ देख पकाना चाह रहे थे, उन्होंने पका ली थी। उन्होंने इमरान खान साहब को ऐसा घेरा कि इमरान खान साहब जो हैं वो ना अपनी कुर्सी बचा सके ना पंजाब हुकूमत। तो परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन गए, और परवेज़ इलाही साहब ने पहले तो हमजा बन गए। अब परवेज़ इलाही साहब इतने कमज़ोर वज़ीर आला बन गए हैं कि उनके ख़िलाफ़ उनके अंदर अब अपनी जमात, जिनको उन्होंने तोड़ा, वो जमात के अंदर ही माहौल तैयार हो गया हुआ है। अब ख़बरें ये हैं और मुसद्दिक़ा ख़बरें हैं कि मुस्लिम लीग कायदे आज़म के 10 में से एक निकाल लें परवेज़ इलाही साहब, बाकी बचे 9। तो 9 अरकान में से जो 6 से 7 अरकान जो हैं वो परवेज़ इलाही का साथ छोड़कर वापस शुजाउद्दीन साहब की तरफ जाने को तैयार हैं। अब मसला ये है कि मुस्लिम लीग काफ के लोग, अब मसला ये है
کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ویلنگ ڈیلنگ جو کرنی ہے آصف زرداری صاحب نے. اور آصف زرداری صاحب کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ وہ اس وقت جب ان کا صوبہ ڈوبا ہوا ہے، ان کا اپنا علاقہ، مطلب کوئی 23 اضلاع ڈوبے ہوئے ہیں، تقریباً پورا سندھ ڈوبا ہوا ہے سوائے کراچی اور حیدرآباد شہر کے، باقی اور بلکہ ان کے گرد و نواح. ظاہر ہے جب سندھ ڈوبا ہوا ہے تو سندھ کے دارالحکومت کی معیشت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کراچی کے اوپر بھی اس کا اثر پڑا ہوا ہے. تو وہ ادھر فوکسڈ ہے کہ یار ابھی اگر میں جاؤں گا لاہور اور جا کر بیٹھ جاؤں گا تو پھر اچھا نہیں لگے گا. مسلم لیگ نون خود کہتی ہے کہ جی ہمارے بس کا روگ نہیں ہے یہ حکومت گرانا، حکومت بنانا، ہمیں بنا کر بٹھا دیں ہم تیار ہیں. حمزہ شہباز کو جس طرح بنا کر بٹھا دیا گیا تھا پھر بھی چلا نہیں سکے تھے حکومت. تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ پنجاب کا سرپرائز تیار پڑا ہوا ہے. اب اس کے لیے پرویز الہی صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں، اور عمران خان سے ڈسٹنس کر کے اصل طاقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ GHQ ان کے ساتھ قریب تو ہے، لیکن ان کو یہ منوانے میں، باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں، کہ ان کو شو کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ دیکھیں میں عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں، ان کا ووٹ میرے ساتھ ہے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. اور یہ کئی بار کر چکے ہوئے ہیں. شہباز گل کے معاملے پر پرویز الہی صاحب نے، شہباز گل کی اسٹیٹمنٹ تھی اس پر انہوں نے یہی بات کی تھی. عمران خان نے آرمی چیف کے تقرر کے معاملے کو جو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے اس پر وہ چپ ہے. تو پرویز الہی صاحب کی پوری کوشش یہ ہے کہ اب عمران خان چھوڑے، سائیں راضی رہیں. تو سائیوں کو راضی کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون انتظار میں ہے کہ آصف زرداری صاحب لاہور آئیں اور شجاعت حسین صاحب کے ساتھ ایک بیٹھ کر ایک جو ان کے ارکان جو بغاوت کے لیے تیار بیٹھے ہوئے پرویز الہی کے خلاف ان کو ملا کر اور پھر عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ دیں پرویز الہی کو، اور پرویز الہی عدم اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے. جب نہیں لے پائیں گے تو پھر وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون بنا لے گی اس بار. مگر مسلم لیگ نون کو جو ہلکی سی، زیادہ نہیں لیکن ہلکی سی جو پک رہی ہے بات مسلم لیگ نون کے اندر بھی، کہ شاید حمزہ شہباز کو یہ گدی شاید ملے. وجہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے پہلے 2 ماہ چلایا تھا تو وہ نواز شریف صاحب کو بھی، ایون مسلم لیگ نون کے اندر بھی یہ ہے کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا کر جتنا ٹائم کم تھا، جتنا ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا اتنے وہ نہیں ہوئے. حمزہ شہباز کی پوری کی پوری جماعت نہیں ہوئی. تو بہرحال یہ عمران خان صاحب کو یہ سرپرائز اکتوبر کے آغاز میں یا اکتوبر کے مڈ تک مل جائے گا. سندھ میں جیسے ہی صورتحال ذرا پانی شانی نیچے جائے گا، ریہیبلیٹیشن کا کام شروع ہو جائے گا، تو زرداری صاحب جو ہیں وہ اٹھ کر لاہور آ جائیں گے اور آ کر بیٹھ کر یہ معاملہ کریں گے. یہ سرپرائز سے بڑا سرپرائز ایک اور تیار پڑا ہوا ہے، وہ بڑا خطرناک سرپرائز ہے عمران خان صاحب کے لیے. اور وہ سرپرائز ہے PTI کے اندر ایک اور بڑا گروپ سامنے آ جائے گا. انتظار ہے کہ صرف اکتوبر کے کچھ دن گزر جائیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ستمبر کو بنایا ہوا تھا کہ ستمبر کے اندر میں اپنے باتیں منوا لوں گا. تو عمران خان صاحب کو جو میسج آیا طاقتور حلقوں کی طرف سے وہ یہ تھا کہ اب آپ نکلیں گے نہیں، اگر آپ نکلے تو پھر ظاہر ہے پھر وہ قانون اپنا راستہ لے گا. اور یہ عمران خان صاحب کو طرح طرح سے جگہ جگہ سے میسج مل رہا ہے. اب عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے، ایک تو وہ 22 ستمبر کا اور 27 ستمبر 2 دن ہے جس کا عمران خان کی پارٹی انتظار کر رہی ہے. 22 ستمبر کو جب عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے اس ظاہر عدالت میں موجود ہوں گے. فرد جرم جب عائد ہو رہی ہوگی تو خان صاحب اس دن ہی فرد جرم سننے سے ہی کہہ دیں کہ جی مجھے معاف کر دیں، میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں عدالت کے سامنے، مجھے معافی دے دیں، غلطی ہو گئی معاف کر دیں. تو اس دن ممکن ہے معاملہ ختم ہو جائے. اگر ختم نہیں ہوتا اور معاملہ مقدمے کی طرف جائے گا تو پھر عمران خان صاحب خیبر پختونخوا کی طرف سے PTI خیبر پختون ان کی جو حکمت عملی ہے PTI خیبر پختونخوا کی طرف سے عمران خان صاحب جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ذرا کڑمس مچانے کی کوشش کریں گے، احتجاج، پروٹیسٹ، سڑکیں بند، یہ وہ. تو جب وہ کریں گے تو عمران خان صاحب کو اس کا جواب بھی سخت ملے گا اور تگڑا ملے گا. پشاور میں کر لیں، لاہور میں کر لیں، اس کا فرق نہیں پڑے گا. اسلام آباد میں عمران خان صاحب ڈیمونسٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کے لیے بھی منصوبہ تیار ہے. لیکن جو بڑا سرپرائز ہے وہ 27 ستمبر کو پھر عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ شوکاز نوٹس کی کارروائی ہونے جا رہی ہے اپنا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. وہ جو الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ارکان کے خلاف جو عمران خان صاحب تقریریں کر رہے ہیں، تو وہ معاملہ بھی سنگین ہے. تو اس دن بھی PTI کوشش کرے گی کہ کوئی بڑا سا مظاہرہ مظورہ کر کے نا ان کو الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالیں. لیکن دوسرا جو جوابی عمران خان صاحب کوشش کریں گے عدالتی معاملات کو سڑکوں پر اب ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے. اگر معافی مل گئی تو عمران خان صاحب
جان بچے لاکھوں پائے کر کے وہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سر جھکا کر نکل جائیں گے۔ اگر معافی نہیں ملے گی تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو جلسوں میں سلوٹ کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو، تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف تو خیر کچھ کریں نہ کریں، لیکن عوامی پولیٹیکل دباؤ بنانے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اچھا، دوسری جو عمران خان کے لیے بڑا سرپرائز ہے وہ آ رہا ہے قومی اسمبلی سے۔ قومی اسمبلی میں اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی کے 11 استعفے منظور کر کے ان کو ڈی نوٹیفائی کروا دیا اور وہاں پر انتخابات کا اعلان ہو گیا۔ شکور شاد کو عمران خان صاحب نے کہا کان میں کہ یار جا کر نہ دے دو کہ جی میں نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں تھا، کیونکہ تمہیں تو اسپیکر نے بلایا تھا، تو گیا نہیں تھا، تو ہمارے اوپر ڈال دو مدعا کہ جی میرا استعفیٰ غلط منظور ہوا ہے، میں نے تو دیا ہی نہیں تھا، اور میں نے تو استعفیٰ دیا تھا قیادت کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، تو میرا استعفیٰ جو ہے وہ نامنظور، اس کا جو منظوری کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل کر دیا جائے، نقل عدم کر دیا جائے۔ ان کو ریلیف مل گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے دیا، ان کی حد تک تو انتخابات جو ہے ملتوی ہو گئے۔ پی ٹی آئی نے ایک خبر چلوائی کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف شکور شاد کا ہی نہیں، تمام جو 11 ارکان جن کے استعفے منظور کیے گئے تھے ان کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن کل عدم کر دیا۔ یہ خبر چلی، پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے شکور شاد والے معاملے پر جو ہیئرنگ ہوئی تھی، سماعت ہوئی تھی، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وضاحت دے دی کہ جی نہیں معاملہ صرف شکور شاد تک تھا۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان حلقوں پر جو باقی حلقے تھے ان پر انتخابات پہلے ہی ملتوی کر دیے تھے سیلابی صورتحال کی وجہ سے، تو ان پر تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات کروانے جا رہے ہیں 16 اکتوبر کو۔ لیکن مسئلہ اور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ہیں اسد عمر صاحب پی ٹی آئی کے، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں استعفوں کی منظوری چیلنج کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ تمام استعفے ہم نے دیے تھے، تمام استعفے منظور کیے جائیں۔ شکور شاد کہہ رہا ہے کہ جی میں نے استعفیٰ نہیں دیا، ہمارے استعفے تو ہم نے تو دینے کے لیے اسپیکر کو دینے کے لیے تو استعفے دیے نہیں تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، اب پی ٹی آئی ادھر انہوں نے جا کر چیلنج کر لیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے۔ لیکن اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب فرما رہے ہیں کہ جی مجھے پی ٹی آئی کے ارکان جنہوں نے استعفے دیے ہیں فون کر کے کہتے ہیں، یعنی جن کے استعفے دستخطوں کے ساتھ لیکن سائیکلو ٹائپ جمع کروائے گئے، جن کو میں نے پہلے بلایا تھا کہ آ کر تصدیق کریں، وہ مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے استعفے منظور نہیں کرنے آپ نے، ہم نے نہیں دی، ہم نہیں دے رہے استعفے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں بھی ہے، پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو وہ عمران خان کے فیصلے کے ساتھ نہیں جانا چاہ رہے وہ اسپیکر کو فون کر رہے ہیں۔ اب جو بات ہو رہی ہے، چیز جو آگے بڑھ رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اکتوبر نومبر یہ 2 مہینے ہیں، تو اس دوران ہی عمران خان صاحب کے جو ارکان نے استعفے دیے ہیں ان کا ایک بڑا سا گروپ سامنے آ جائے گا۔ کے پی کے میں آ گیا ہوا گروپ، پنجاب میں پی ٹی آئی کے مسلم لیگ قائد اعظم کے علاوہ بھی پی ٹی آئی کے کافی سارے ارکان ہیں جو ظاہر ہے اب تو وہ اپنا ووٹ تو نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے، لیکن وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بغاوت پر تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح قومی اسمبلی کے اکثر ارکان کی ایک بڑی میجورٹی جو ہے وہ استعفے دینے کے خلاف ہے، کیونکہ 95% ارکان تو خلاف تھے۔ تو اب اگر جس وقت حکومت یا کوئی اور چاہے گا کہ جی عمران خان صاحب کے ان ارکان کو ایکسپوز کیا جائے تو وہ ایکسپوز ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے اکتوبر اور نومبر گزر جائے، تاکہ عمران خان صاحب نے جڑا سب کرنا کر لوے، وہ جو تحریک وغیرہ کا ان کا جتنا زور ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا، تو پھر ارکان جو اس چکر میں عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں کہ یار عمران خان صاحب بہت پاپولر ہیں اور ان کی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، 17 جولائی والا نہ نتیجہ نکلے، تو وہ ذرا اس کو عمران خان صاحب کی جو پاپولرٹی کی وہ ہے نا جھاگ وہ بیٹھ جائے گی، تو پھر یہ لوگ بھی سامنے آ جائیں گے۔ یہ ہے اصل منصوبہ، اور یہ ہے ایک اور سرپرائز، اور سب سے بڑا سرپرائز جو عمران خان صاحب کو اکتوبر میں نہیں تو نومبر میں مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ نومبر میں آرمی چیف کے تقرر والا سرپرائز تو عمران خان صاحب کے لیے تیار ہی پڑا ہوا ہے، اور ان کو بتا بھی دیا ہوا ہے کسی نے کہ جی ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں اور وہ جو ہم ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔